فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالرمان اے رواں ایک چشمہ فیضان و عرفان خدا دوڑتی ہے تیری جانب خلق پیاسوں کی طرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام دنیا کا افضل ترین، آخری اور قیامت تک قائم رہنے والا مذہب ہے، کیونکہ خداوند کریم نے خود اسلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. اسلام کی حفاظت کے مضمون کو خداوند کریم قرآن کریم میں اس طرح بیان کرتا ہے: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. ایک طرف خداوند کریم نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن دوسری طرف اگر اس مولوی کو دیکھیں جی ہاں، اس مولوی نے اسلام کے چہرے کو بری طرح بگاڑ دیا ہے، اور اس بات کا اعتراف جاوید احمد غامدی صاحب کچھ اس طرح کرتے ہیں: اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جلیل القدر پیغمبر کی قدر و منزلت بھی تلوار سے منوائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بلند و بالا شخصیت ہے کہ اگر ہم آپ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، آپ کے اسوے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، اگر کسی کو کوئی غلط فہمی تو اسے دور کرتے، تو پوری انسانیت دل سے آپ کا احترام کرنے کے لیے تیار ہوتی. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسلام کا چہرہ مسخ کر ڈالا، اور ہمارے علماء کا عمومی رویہ اب ایک قاضی کا رویہ ہے. وہ برملا لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے اختلاف رکھتا ہے یا ان کی رائے کو غلط سمجھتا ہے تو اس کی گردن اڑا دو، اس کے تم قوم کے ہیرو ہو، تمہارے لیے جلسے ہوں گے، جلوس نکلیں گے، تمہارے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس ملک میں کیا توقعات رکھتے ہیں؟ بقول غامدی صاحب، آج کل کے علماء نے اسلام کا چہرہ مسخ کر ڈالا. اس بات پر غامدی صاحب اور مسلم امہ سے دو اہم سوال جنم لیتے ہیں. جب علماء اسلام کے چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیں گے تو اسلام کے چہرے کو اپنی اصل حالت میں واپس قرآن و حدیث کے مطابق کون سی ہستی لے کر آئے گی؟ اگر آج کے مولوی نے اسلام کے چہرے کو بگاڑ دیا ہے اور قرآن کریم میں خدا تعالیٰ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس اسلام کی حفاظت کس طرح کرے گا جس کو مولوی نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے؟ ان سوالات کا جواب یہ ہے: امام مہدی علیہ السلام. فیضان و عرفان خدا دوڑتی ہے تیری جانب خلق پیاسوں کی طرح. یا رب صل علی. جی ہاں، قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے ہی مولوی کے مسخ شدہ اسلام کو زندہ کروائے گا، اور اللہ تعالیٰ
قرآن حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی اسلام کی حفاظت کروائے گا۔ لیکن جب جاوید احمد غامدی صاحب سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو جاوید احمد غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں، آئیے ذرا دیکھیں۔ مہدی آخر الزمان کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالے۔ اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے۔ یہی معاملہ حدیثوں کا ہے۔ حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا۔ قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا۔ بعض ضعیف روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے، اور ان کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اہل تشیع کی روایتیں ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے مطابق کسی امام مہدی نے دنیا میں نہیں آنا، کیونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، اور مولوی کا مسخ شدہ اسلام اسی طرح ہی رہے گا۔ اب اہم سوال یہ ہے، کیا واقعی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں؟ غامدی صاحب کے اس اعتراض کا جواب احمدیہ مسلم اسکالرز طول مجیب راشد صاحب کچھ اس طرح فرماتے ہیں، آئیے ذرا دیکھیں۔ کہنے کو ایک سوال ہے لیکن اس میں ایک دو سوال اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوال جس بنیاد پر اٹھایا گیا ہے وہ بنیاد بالکل غلط ہے۔ یہ ان کا کہنا کہ قرآن مجید میں مسیح موعود کا اور امام مہدی کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ملتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور میں سوال درمیان میں لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں، تو کیا یہ ضروری ہے یا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ہر ایک بات پوری تفصیل کے ساتھ، پوری جزیات کے ساتھ قرآن مجید میں درج ہو؟ اور کیا عملاً ایسا ہے؟ اور اگر کوئی بات وہاں پہ درج نہ ہو تو کیا ہم مسلمان کے طور پہ یا وہ مسلمان کے طور پہ اس بات کو نہیں مانتے؟ کیا وہ اصرار کریں گے کہ ہر بات قرآن مجید ہی سے ہمیں معین طور پر تفصیل کے ساتھ دکھائی جائے؟ ویسے بھی ایک کتاب میں اتنی تفصیل بیان کیسے ہو سکتی ہے؟ اصولی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ضرور بیان فرمائی ہیں، لیکن میں بطور سوال اور وضاحت کے لیے ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ سوال ان کو صحیح سمجھ سکیں، بلا وجہ اس بات پر زیادہ اصرار بھی نہ ہو، اگرچہ اس کے قرآن مجید میں آیات موجود ہیں جن کا بھی میں ذکر کروں گا، اشارہ کروں گا۔ پہلے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ سارے مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا یہ کلمے کے طور پر اس شکل میں قرآن مجید میں لکھا ہوا موجود ہے؟ نہیں موجود۔ پھر دیکھیں، مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، کیا 5 کا لفظ قرآن مجید میں ہے؟ کیا نمازوں کے نام قرآن مجید میں؟ کیا نمازوں کے اوقات پوری تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں؟ کیا نمازوں کی رکعات پوری تفصیل کے ساتھ دی گئی ہیں؟ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں نظر نہیں آتی۔ روزے کے بارے میں دیکھ لیں کہ روزے کی پوری تفاصیل، اس کا کوئی ذکر آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا۔ بیانات ہیں زیادہ، لیکن اس کے بعد مسائل جو ہیں وہ درج نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کو لے لیں، زکوٰۃ کتنا بنیادی اسلام کا رکن ہے، اس کی شرح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حج ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس کے بارے میں معین تاریخوں کا کہ حج کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا یہ وہاں پہ ذکر نہیں آتا۔ اب کوئی آدمی اگر یہ اصرار کرنا شروع کر دے کہ جب تک یہ باتیں مجھے نہ دکھائی جائیں میں نہیں مانتا، تو یہ ان کا اصرار بے جا ہوگا۔ دوسری بات اب یاد رکھنے والی ہے کہ جہاں تک پیشگوئیوں کا تعلق ہے، آنے والوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ کا استعارہ اور ایک رنگ کا اخفاء ضرور رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے دراصل لوگوں کا ایمان پہچانا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں ہیں، اس کی تفصیل میں اگر ذرا جائیں تو ہم بتا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے سلسلے میں کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ لوگ کیوں اللہ اس پر ایمان نہیں لاتے جبکہ ان کا ذکر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
कुरान मजीद में अहदनामा कदीम में और जदीद में तौरात और इंजील में वो लिखा हुआ पाते हैं। अब अगर ये लिखा हुआ था उसी तरह और लिखा हुआ है, हम तो यकीन करते हैं, लेकिन देखें उनके कहने के मुताबिक नहीं है। इसी वजह से यहूद ने भी इनकार किया, आज भी नसारा इनकार कर रही है, दुनिया की अक्सरियत आज इनकार कर रही है, हालांकि कुरान मजीद कहता है कि उसका जिक्र है वहां पे। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ उसमें इख्फा का पहलू होता है, जिसके लिए नेकी और तकवा और गहरी नजर से, सच्चे दिल से, सिद्क के दिल से मालूम करने की, गौर करने की जरूरत होती है। तो इस बातों को मद्देनजर रखकर अगर गौर किया जाए तो कुरान मजीद में भी बेशुमार जगह पर मसीह मऊद और इमाम महदी का जिक्र मिलता है। इस असूली वजाहत के बाद मैं चंद आयत का आपकी तरफ हवाला देता हूं जिनसे आप गौर करें। नंबर 1 देखिए कि सूरह जुमा में आने वाली आयत सबसे पहले बयान की जाती है, आयत 3 और 4, हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, और फिर उसके बाद चौथी आयत की शुरू में फरमाया व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। मैं पूरी आयत नहीं पढ़ रहा, इख्तिसार के लिहाज से बड़ी मारूफ आयत है, हमेशा इसका जिक्र होता है। इन आयत करीमा में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बासतों का जिक्र फरमाया। तो सवाल है कि एक बासत तो जिक्र हो गई, दूसरी बासत कौन सी है? अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि वो आखरीन में है, और फरमाया लम्मा यल्हक़ू बिहिम, कि वो भी इन लोगों से मिले नहीं। इसलिए उस जमाने में तलाश करना, जैसे बाद लोग कहते हैं कि गालिबन इससे हजरत इमाम बुखारी मुराद लिए जा सकते हैं, वो इसलिए नहीं कि उसके जमाने में एक तो खराबी नहीं पैदा हुई और दूसरा वो लम्मा या लकू वाली बात नहीं थी, वो करीबी जमाना था। तो वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है कि एक आने वाला जो मऊद आएगा वो बाद के जमाने में आएगा, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह फरमा दी, जब फरमा दिया कि लौ कान अल ईमान इंद सुरैया, कि सुरैया पर भी ईमान चला जाएगा, तो हजरत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया कि इनमें से कोई शख्स उस ईमान को दोबारा ले आएगा। तो ये एक मौका है जहां पर आने वाले का जिक्र है, और ये इमाम महदी के आने की निशानी है। फिर दूसरी आयत देखें, अल्लाह ताला फरमाता है, जो भी प्रोग्राम में मोहतरम शमशाद साहब ने इससे पहले जिक्र कर दी है, कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। इसमें अल्लाह ताला ने इस्लाम के कामिल गलबे का जिक्र किया है, और गलबे की जैसे ये बात पहले हो चुकी है, दोहराने की जरूरत नहीं। ये कामिल गलबा अभी एक ऐसी अल्लाह ताला की तकदीर है जो इंशाअल्लाह अपने वक्त पर जाहिर होने वाली है। हम यकीन रखते हैं कि एक सच्चा वादा है, लेकिन ये किसके जरिए होगा? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी बासत जब इमाम महदी के दौर में होगी, और उसके बारे में मुस्लिम उलमा ये लिखते आए हैं, और बड़ी कसरत से लिखा है कि ये एक ऐसा वादा है जिसका तहक्कुक, जिसका ज़हूर पजीर होना, ये अल्लाह ताला ने मसीह मऊद और इमाम महदी के साथ मुकद्दर किया है। अगली एक आयत देखें कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसीले मूसा बयान फरमाया इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। ये सूरह अल मुज़म्मिल की आयत है, ये 16 नंबर की आयत। इससे पता लगता है कि जिस तरह वहां पर एक मुशाबित नजर वसल्लम के कमोबेश 14 साल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, जो उन्हें यहूद की इस्लाह के लिए आए, तो इस जगह पर भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मसीले मूसा होने की निस्बत से यह मुशाबे जरूरी है कि आपके बाद भी एक शख्स आए जो उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह करे। तो ये भी एक आयत है। इसी तरह और भी बहुत सारी आयत हैं, मैं वक्त के लिहाज आ जाती है कि अगर सच्चाई के साथ, वाकई दयानतदारी के साथ आप इस बात की तलाश करें कि आया कुरान मजीद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी फरिश्तादा के आने का जिक्र मौजूद है या नहीं, तो आपको जहां बजा कुरान मजीद में नजर आएगा। मुख्तलिफ अंदाज में किया गया है, मुख्तलिफ नाम बयान किए गए हैं, लेकिन मसीह मऊद और इमाम महदी के आने का जिक्र बड़ी वजाहत के साथ आ जाता है। सिर्फ गौर करने की जरूरत है, लफ्जों पर अटक जाना दुरुस्त नहीं, बल्कि सही मफहूम को समझने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला रहनुमाई करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के आखिर में जावेद अहमद गामदी साहिब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गामदी साहिब का इतराफ़ है कि आज के मौलवी ने इस्लाम के चेहरे को तबाह कर दिया, और दूसरी तरफ गामदी साहिब ये भी कहते हैं कि अब किसी इमाम महदी की ज़रूरत नहीं। तो गामदी साहिब ये बताना पसंद फरमाएंगे, अगर किसी ने आकर इस्लाम को नहीं बचाना तो फिर क्या मौलवी के हाथों मज़ीद इस्लाम तबाह होना है?